سورة الشورى آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ یہود کہتے تھے او جی ہمارا پیغمبر تمہارے سے پہلے آیا ہوا، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے آئی ہوئی ہے، لہذا ہمارا پیغمبر بھی افضل ہے، ہماری کتاب بھی افضل ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو ایک مختصر اور بیکار سے دلیل کے بنیاد پر اللہ کے بھیجے گئے پیغام اور پروگرام کو رد کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ کبھی کہتے تھے مشرکین جی وہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کا جو نظام چلا آ رہا ہے تو وہ بہت پہلے آیا ہوا ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یحاجون فی اللہ، اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یا تو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک، اور یہ اللہ کے لیے شریک ثابت کرتے ہیں، کوئی اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتا ہے، کوئی اللہ کے لیے بیوی ثابت کرتے ہیں، کوئی اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں لڑتے جھگڑتے ہیں، یا فی دین اللہ، جو اللہ کے دین کے بارے میں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، اللہ کے دین سے متعلق جو احکام ہے ان احکام کے بارے میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں من بعد ما استجیب له، بعد اس کے کہ اس کو مان لیا گیا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا گیا، اللہ کے دین کو تسلیم کیا گیا، لوگ اس پر ایمان لے آئے، لوگ اس کو قبول کر چکے۔ اب لوگوں کے قبول کرنے کے بعد پھر بھی یہ لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں اور ایک معمولی سی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے حجتهم داحضة عند ربهم، ان کی جو دلیل ہے وہ باطل ہے، وہ کمزور درجے کا ہے، ایسا ہے جیسا بندہ گارے میں پھسل جاتا ہے، تو یہ لوگ اپنے دلیل کے حوالے سے حق سے پھسل گئے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، ان کی دلیل بہت کمزور ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی آخر الزمان کو اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت ملی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے اس وقت مجھے نبوت ملی تھی۔ تو نبوت کا مل جانا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ہے، لیکن نبوت کا جو ظہور ہو چکا ہے، نبوت ظاہر ہو چکی ہے، وہ سب سے آخر میں۔ اور علماء اس کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں جس طرح کہ ہم ایک سرکل بناتے ہیں، تو سرکل بنانے کے لیے ہم جو آلہ استعمال کرتے ہیں اس کو سنٹر میں رکھ لیتے ہیں، اور اپنے پینسل اور قلم کے ذریعے سے جو سرکل بناتے ہیں، جو سرکل پورا ہو جاتا ہے تو آپ جب اس کو اٹھا لیتے ہیں، سنٹر پوائنٹ جو ہوتا ہے درمیان کے وہ نقطہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سب سے پہلے مل گئی، اور پھر یہ نبوت کا ظہور یہاں سے شروع ہو گیا آدم علیہ السلام سے، جب عیسیٰ علیہ السلام بھی اختتام ہو چکا ظہور کے اعتبار سے، تو سب سے آخر میں میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہو گئی، اور آپ خاتم النبیین قرار دیا کہ آپ کا نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد بقیہ تمام ادیان اور شرائع منسوخ ہو گئے، اور اسلام اس کے لیے ناسخ بن گیا۔ اب دنیا کے اندر کوئی بھی آئے گا تا قیامت وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ اس لیے پچھلے تمام ادیان اس کے اندر ہر مذہب والوں نے تحریف کی ہے، اور ایک ایسا مذہبی اسلام ہے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود لیا ہے، اور اس اسلام کی بنیادی تعلیمات قرآن مجید کی شکل میں اللہ نے اتار دیے ہیں،
جس کے بارے میں اللہ خود فرمائے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں جن لوگوں نے حجت بازی کی، اللہ فرماتے ہیں ان کی جو دلیل ہے وہ انتہائی کمزور درجے کا اور وہ باطل دلیل ہے، اور باوجود یہ کہ عام معاشرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کے، اللہ کا آخری پیغمبر مان کے، اللہ کے بھیجے گئے کلام اور قرآن و مجید کو قبول کرنے کے بعد، اس کی تعلیمات کو قبول کرنے کے بعد پھر بھی یہ لوگ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اللہ فرمائے علیہم غضب، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ تو جن پر اللہ کا غضب ہو جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو گمراہ ہوگا یاد رکھ اللہ فرمائے لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اب عذاب تو ویسے بھی، تکلیف تو ویسے بھی سخت ہے، لیکن جس کو اللہ سخت کہہ دے وہ کس درجے کا ہوگا؟ سب سے ادنا درجے کا جہنم کے اندر جس کو عذاب ہوگا، اور وہ ادنا درجے کا عذاب ہوگا، وہ یہ کہ جس جہنمی کے جوتے جو ہے وہ آگ کی ہوگی، جس سے اس کے جو دماغ ہے وہ جوش مارتا ہوگا، ادنا درجے کا عذاب یہ ہوگا۔ اب جو بڑا عذاب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حجتہم داحضۃ النار علیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاشرے کو جو قرآن پیش کر چکے، اللہ اس قرآن کی حقانیت کو بار بار سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بھیجا گیا پروگرام ہے، یہ اللہ جل شانہ کا بھیجا گیا طریقہ حیات ہے، یہ دستور العمل ہے، یہ اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے اپنا تعارف، اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، انزل الکتاب بالحق، جس نے حق کے ساتھ قرآن کو نازل فرمایا، اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اس لیے قرآن کا پروگرام، قرآن کے اندر جتنے بھی پچھلی امتوں کے حوالے سے واقعات ذکر کیے گئے ہیں وہ کبھی جھوٹے نہیں نکلے، اور آئندہ کے بارے میں قرآن نے جو کہا ہے وہ بھی سچا ثابت ہوگا۔ یعنی قرآن جو کہہ رہا ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، یا آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، یہ سورج اور چاند کا نظام یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ آج ایک دوسرے کو نہیں پا رہے ہیں، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق بالنهار، یہ ایک نظام چل رہا ہے، لیکن ایک وقت آنے والا جمع الشمس والقمر، کہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور یہ تارے بے نور ہو جائیں گے، اور یہ نیچے آسمان ٹکڑے پھٹ جائے گا، اور نیچے زمین پر جب یہ گر جائے گا، یہ سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی، ایک بلاسٹ ہو جائے گا، یہ پہاڑ چلائے جائیں گے، اور یہ ان کی طرح ہوا میں اڑتے ہوں گے۔ یہ جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا مستقبل آنے والے زمانے کے حوالے سے، وہ بھی سارا سچا ثابت ہوگا، اس کے اندر ایک حقیقت ہے اللہ نے بتلائی ہوئی ہے۔ والمیزان، اور اللہ نے ترازو کو نازل فرمایا۔ ترازو سے مراد یا تو ظاہر کا ترازو ہے جس کے ساتھ لوگ چیزوں کو تولتے رہتے ہیں، ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسر، تم وزن کو پورا پورا کر لیا کرو، اس میں گھٹانا نہیں ہے، اور جو اس دنیا کے نظام کے اندر ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، اللہ ان کے بارے میں قرآن پاک کے بیان فرماتے ہیں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ یہ صرف نہیں کہ 5 کلو 1 کلو کے حوالے سے، والیوم بھی اس میں شامل ہے، گیج بھی اس میں شامل ہے، نمبر بھی اس میں شامل ہے، ویٹ بھی اس میں شامل ہے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے۔ پیٹرول ڈال رہے ہیں اور لیٹر میں کمی کر رہے ہیں، دودھ ڈال رہے ہیں اور لیٹر میں کمی کر رہے ہیں، یا معاشرے کے اندر کلو کے حساب سے چیز ڈالے، درجن کے اعتبار سے چیزیں ڈال رہے ہیں اور کمی کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو لوگوں سے لیتے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب خود دینے پر آتے ہیں تو پھر گھٹا دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون،
یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ موت کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کی آواز سے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کیا خیال ہے کہ تم ناپ تول، ایک قوم شعیب کے اندر یہی ایک بیماری تھی کہ ناپ تول میں کمی کر، اور شعیب علیہ السلام ان کو بار بار سمجھا چکے کہ مکیال اور میزان کے اندر کمی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، تم دو چیزیں تمہارے ذمہ لگا دی گئی ہے، اور وہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں سپرد کی گئی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی وجہ سے تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئی ہے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ المکیال والمیزان، ناپنا اور وزن کرنا۔ ناپ میں خیال کرو، کپڑا کاٹ رہا ہے 4 گز کا اور 4.25 گز دے رہا ہے، زمین بیچ رہا ہے 5 مرلے کی زمین کی بجائے 4.25 مرلے دے رہا ہے، کنال کی بجائے 1 مرلہ کم کے کنال دے رہا ہے، جرب کے اعتبار سے کم کر کے دے رہا، یہ ساری وہ چیزیں جس کے اندر شامل ہے۔ اس اللہ نے خصوصی طور پر میزان کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے ترازو کو دنیا کے اندر نازل فرمایا ہے کہ اس ترازو کے ذریعے سے معیار کو پورا رکھو، اور معاشرے کے اندر کسی کا حق غلط طریقے سے ناحق طور پر کسی کا مال نہ کھا لیا کرو۔ کیا کما لے گا بندہ اگر کسی کو دھوکہ دے کے ناپ تول میں کمی کر لے گا؟ بتاتا کچھ اور ہے، دیتا کچھ اور ہے، معیار کچھ اور بتا رہا ہے اور دیتا کچھ اور ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں اس معاشرے کے اندر، اس معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے 1 سالی کے لیے بنیادی ایک سبب یہ بھی ہے۔ بہرحال تو میزان سے ایک مراد ظاہر کا ترازو، یا میزان سے مراد علماء فرماتے کہ عقل ہے۔ اللہ نے عقل کو نازل فرمایا کہ انسان اپنی عقل کے بنیاد پہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، اچھے اور برے کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، اچھے کاموں کو اپنا لے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، حق کو قبول کر دے اور باطل کو واپس رد کر دے۔ اور یا علماء فرماتے ہیں میزان سے مراد اخلاق ہے، اچھے اخلاق، جس کے ذریعے سے بندے کے اندر معاشرے کے حوالے سے اچھے کردار کا مالک انسان برے کردار والوں سے الگ ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے۔ یہ بھی انسان کے تولنے کا اور ناپنے کا ایک آلہ ہے۔ اخلاق کی بنیاد پر انسان کو پرکھا جاتا ہے کس درجے کا یہ انسان ہے۔ اس اللہ جل شانہ نے میزان یعنی اخلاق کو میزان کی شکل میں نازل فرمایا۔ اور یا علماء فرماتے اس سے مراد عدل اور انصاف ہے۔ میزان اللہ نے نازل فرمایا کہ جس کا آپ کے ذمے جو حق ہے، بیوی کا اپنا حق، والدین کا اپنا حق، بچوں کا اپنا حق، پڑوسیوں کا اپنا حق، رشتہ دار کا اپنا حق ہے، آپ کے ساتھ خادم کام کرے اس کا اپنا حق ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا حق وقت پہ دیا کرے، کسی کی حق میں کوئی کمی کوتاہی نہ کر لیا کرے، عدل سے کام لیا کرے۔ اور عدل یہ ہے کہ ایک خالق کے حقوق کے دوسرے مخلوق کے حقوق ہے۔ بندہ بعض اوقات مخلوق کے حقوق کو تو پورا کرنے کو ہی کرے گا، خالق کے حق میں کمی کوتاہی کرتا رہتا ہے، تو خالق کے حقوق بھی پورا کرے اور مخلوق کے حقوق بھی پورا کرے، لہذا حقوق اللہ کو بھی پورا کر لیا کرے، حقوق العباد کو بھی پورا کر لیا کرے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر بنیاد طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اس دنیا کے نظام کے اندر جو اللہ نے نازل فرمایا اس کا پابند بن جاؤ، ورنہ ایک دن قیامت کا دن اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے جس نے اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، محاسبہ کرے گا، جس کے بعد نیک عمل والوں کو جنت اور برے عمل والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بعض اوقات یہ کافر اور مشرک کہتے تھے اچھا قیامت کا دن مقرر ہے تو کب آئے گا وہ دن؟ استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہ ہمیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا؟ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً،
اچھا ہم ایک مرتبہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے، ہم دوبارہ اسی حالت کی طرف واپس لوٹائے جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ او ہو، یہ کیسے ہوگا؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاص، اچھا پھر جو یہ تو ہمارے لیے بڑے نقصان اور خسران کا باعث ہوگا۔ یہ تنزین یہ کہتے رہتے تھے، طنز کلمات کے طور پر، استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر۔ اللہ فرماتے ہیں وما یدریک لعل الساعة قریب، اے میرے پیغمبر آپ کو کیا خبر شاید یہ قیامت قریب ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ہی ہوں، میری بعثت اور قیامت، یعنی میری بعثت کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد قیامت اتنی قریب واقع ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے وقوع کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ کے۔ اور آگے اللہ فرما رہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، چونکہ جن لوگوں کو قیامت کا یقین ہی نہیں ہے، وہ ہنسی مذاق کر رہے، کھیل کود تماشا سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے لے آؤ وہ قیامت، کب کو قیامت کا دن قائم ہوگا، کب وہ حساب و کتاب ہوگا، اس لیے وہ فوری طور پر جلدی طلب کر رہے ہیں۔ کہیں پر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ لوگ شر کو یوں طلب کر رہے ہیں جلدی فوری طور پر جیسے بندہ اپنے لیے خیر طلب کر رہا ہو، کیونکہ ان کو یقین نہیں آ رہا اس عذاب کا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا مشفقون منہا، انکار کرنے والے، ایمان نہ لانے والے وہ فوری طور پر طلب کرے، اور جو یقین کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے کیا وہ ڈرتے رہتے اس قیامت کے دن سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کے محاسبہ کی وجہ سے ہم ناکامی کا شکار ہو جائے، وہ قیامت کے دن کے واقع ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور ان لوگوں کو، ایمان والوں کو اس بات کا یقین حاصل ہے کہ قیامت کا دن واقعی حق دن ہے، وہ قائم ہونے والا ہے۔ اب قیامت قائم ہو، کب قائم ہو، یہ اللہ کے پاس علم ہے، لیکن ایمان والے دل کے اندر خوف رکھتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد، خبردار جو لوگ قیامت کے واقعہ ہونے کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، لفی ضلال بعید، یہ دور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، پرلے درجے کے گمراہی میں پڑے ہوئے انسان ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ باریک بین ہے اپنے بندوں کے احوال پہ، اللہ نرمی کرنے والے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ ایک ماں اپنی بچوں کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، اللہ 70 ماں سے زیادہ ہر بندے کے ساتھ محبت کرنے والے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ تو بندہ ہے کہ بدظن ہو جاتا ہے، کبھی معمولی آزمائش اللہ لے آئے، پریشانی لے آئے، یہ اللہ سے گلے شکوے کرتا رہتا ہے۔ اللہ تو بڑی نرمی کرنے والے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یرزق من یشاء، اللہ تو روزی دے دیتا ہے جس کو چاہ لیتا ہے، لیکن مصلحت کو دیکھ کر اللہ روزی دیتا ہے۔ کسی کو اللہ دیکھتے ہیں کہ توڑے مال سے وہ راضی نہیں ہوتا ہے، اس کو زیادہ دے دیتا ہے، اور بعض وہ بندے ہوتے جو توڑے پر بھی خوش ہوتے، اللہ ان کو تھوڑا دے دیتے ہیں۔ بعض لوگ ممکن ہے کہ ان سے مال کی کمی کی جائے، شاید وہ انکار کر کے کسی اور طرف چلے جائیں۔ اس لیے اللہ جل شان دنیا کے اندر اپنی حکمت کے مطابق کسی کو تھوڑا دیتے، کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر رزق کی وسعت اور تنگی کا تعلق یہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہیں، یہ اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے تو کیا کہیں الحمدللہ، بس دوسرے کو نہ دیکھے، مجھے اللہ نے جو کچھ، بس میرے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے احوال کے حوالے سے خوب واقف ہے، اللہ باریک بین ہے، ذرہ ذرہ کے احوال اللہ کو معلوم ہے، بندے کے حالات سے اللہ خوب واقف ہے، بندے کے حالات کے مطابق اللہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اللہ قوت اور طاقت والا زبردست غالب ذات ہے، اگر چاہے ان منکر اور کافر کو اللہ فوری طور پر پکڑ لے، لیکن اللہ جل شانہ حکیم ذات، وہ حکمت کی بنیاد پر موقع دیتے رہتے ہیں، ورنہ اللہ کے پروگرام، اللہ کی اسکیم سے، اللہ کی تدبیر سے کوئی نہیں بچ نکل سکتا۔ اور علماء فرماتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اس آیت کے بارے میں بیان فرمایا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز،
جو روزانہ صبح 70 مرتبہ پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ تو روزانہ اس کا معمول بنا دے۔ اس آیت کا یہ آیت نمبر 19 ہے سورہ شورى کے، اس کے پڑھنے کی عادت بنا دیں۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اس کو مان لیا گیا یا اس کے دین کو قبول کیا گیا، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کی دلیل باطل ہے، کمزور ہے، وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اور میزان کو نازل فرمایا۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہو۔ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، اور فوری طور پر اس قیامت کو طلب کرتے ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا، اور جو قیامت کا یقین رکھتے ہیں اور جو قیامت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ یہ یقین رکھتے کہ قیامت حق ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ، یقیناً وہ لوگ جو قیامت کے واقعہ ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں، لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، وہ پرلے درجے کے گمراہی میں پڑے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والے ہیں، یا اللہ اپنے بندوں کے احوال کے لیے خوب بارک بین ہے۔ یرزق من یشاء، روزی دیتا ہے جس کو چاہ لیتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ قوت والا زبردست غالب ذات ہے۔ صدق اللہ۔